ٹائپس آف ریئلزم. اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹائپس آف ریئلزم کیا ہیں یا اس کی کائنڈس کون سی ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس آف آئی آر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ اسکالرز موسٹلی اسکالرز ان کو اب ان تھیوریز کو اپنے آرٹیکلز میں، اپنے پیپرز میں استعمال کرتے ہیں، اور آن گوئنگ اسٹڈی میں جو ہے وہ ان تھیوریز کا بہت ہی زبردست رول ہے. تو ٹائپس آف ریئلزم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہیں. نمبر 1 ہے کلاسیکل ریئلزم. کلاسیکل ریئلزم جو ہے وہ اٹ فوکسز آن ہیومن نیچر، morality اینڈ دا رول آف پاور ان انٹرنیشنل ریلیشنس. تو سیڈائیڈیز اور میکیولی جو ہیں اس کے بڑے چیف ایکسپوننٹ ہیں کلاسیکل ریئلزم. اس کے نام سے ہے کلاسیکل ایرا کو، کلاسیکل جو ہے ریئلزم کے ساتھ کلاسیکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاسیکل ٹائم پیریڈ کو زیادہ کور کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہیومن نیچر کو اور مورالٹی کو ساتھ میں پاور کو آئی آر کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے. نیکسٹ ون ہے نیو ریئلزم. نیو ریئلزم کو اسٹرکچرل ریئلزم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک انارکک انٹرنیشنل سسٹم ہے، جس میں پاور کو جو ہے وہ پاور کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور اسٹیٹ جو ہیں وہ اینڈ اسٹیٹ بیہیویئر، اسٹیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کو وے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو میئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے چیف ایکسپوننٹ جو ہیں وہ کینتھ والٹس ہیں. یعنی اس کو اسٹرکچرل ریئلزم یا نیو ریئلزم کہا جائے گا اگین، کہ یہ ایمفیسائز کرتی ہے انارکک انٹرنیشنل سسٹم. یعنی ورلڈ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک انارکک سسٹم ہے، جس کے اندر جو ہیں وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ پاور کی بات کرتی ہیں، اور اسٹیٹس میں جو وہاں پر پاور کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات ہے، اور اسی طرح سے اسٹیٹ کے بیہیویئر کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈی کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے نیو کلاسیکل ریئلزم. نیو کلاسیکل ریئلزم کے ساتھ ہی نیو کلاسیکل ہے، ایک تو کلاسیکل تھا، اب یہ نیو کلاسیکل ہے. اٹ کمبائنز دی ایلیمنٹس آف کلاسیکل اینڈ نیو ریئلسٹ تھاٹ. یعنی وہ جو پہلے والی جو کلاسیکل تھی اور اس کے بعد جو آنے والی ہے نیو ریئلسٹ، ان دونوں کا جو ہے وہ ایلیمنٹس کو اس نیو کلاسیکل کے اندر کمبائن کیا گیا ہے. یعنی کہ رول آف ڈومیسٹک پالیٹکس اور اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشنز. گیڈین روز اس کے چیف ایکسپوننٹ ہیں کلاسیکل، یعنی کہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا گیا. یعنی یہ والا جو کلاسیکل ہے ہیومن نیچر، مورالٹی اور پاور کو، ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسٹرکچرل ریئلزم یعنی ریئلزم کو، نیو ریئلزم کی چیزوں کو، یعنی انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے، اور یہ تو اس طرح سے ان کو نیو کلاسیکل میں، یعنی کہ کلاسیکل کے اور نیو ریئلسٹ کے دونوں کے جو ہیں وہ ایلیمنٹس کو یہاں پر فیوز کیا گیا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک، اور اس میں ہے کیا، جیسے میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ایمفیسائزنگ دا رول آف ڈومیسٹک پالیٹکس اور اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن. یعنی یہ خارجہ پالیسی کی ہی بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک ملک کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی، یعنی کلاسیکل ریئلزم کی جو نیو کلاسیکل ریئلزم کی تھیوری جو ہے وہ ساتھ میں لے رہی ہے. تو گیڈین روز جو ہیں وہ اس کے چیف ایکسپوننٹ ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ اوفینسو ریئلزم ہے. اس کی یہ جان جے میشمر نے یہ دونوں تھیوریز، یہ اوفینسو ریئلزم اور یہ کمنگ ڈیفینسو ریئلزم جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ ایکسپوننٹ ہے. وہ اب اوفینسو کیا ہے کہ اٹ آرگیوز دیٹ اسٹیٹ سیکس ٹو میکسیمائز دیئر پاور اینڈ سیکیورٹی تھرو ایکسپینشن اینڈ ایگریشن. یعنی پاور ہوگی اور پاور کو آپ اوفینسولی استعمال کریں گے، اپنی پاور کو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کو یعنی انکریز کرنے کے لیے، چاہے آپ اس کے لیے ایکسپینشنزم کا کام کریں یا ایگریشنزم کا کام کریں، جو بھی آپ کریں گے پاور کو یوٹیلائز کریں گے اپنی پاور کو میکسیمائز کرنے کے لیے. جان جے میشمر نے اس کو پیش کیا تھا، اور دوسری ہے انہی کی ہے، لیکن کینتھ والٹس کو اس نے زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے. ڈیفینسو ریئلزم اسے کہا جائے گا کہ اٹ پرائورٹائز سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس رادر دین اگریسو ایکسپینشن. یعنی پریویسلی ہم نے یہ والی جو تھی وہ اوفینسو ریئلزم تھی، یعنی اوفینسولی آپ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سیکیورٹی اور ڈیفینسو پرپز کے لیے آپ جتنے بھی ایکٹیویٹیز کریں گے، جو بھی ایک اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرے گی، وہ ایک اس میں ایگریسو جو ہے وہ اس کا پوسچر نہیں ہوگا، ٹیکس وغیرہ نہیں ہوں گے، بلکہ ڈیفینسولی جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ کرے گی ایک اسٹیٹ. اب ریئلسٹ کنسٹرکٹیوزم.
या इसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। अब ये क्या है? इट इंटीग्रेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट इंसाइट्स इनटू रियलिस्ट थियरी, highlighting the role of norms and ideas in shaping state behavior। यानी रियासतों के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है पीटर कैंस्टियन, यानी इट इंटीग्रेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट इंसाइट्स, यानी पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसी भी तरीके से जोड़ा जाता है, कोऑपरेट किया जाता है, कोऑपरेशन की जाती है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल वे से भी हो सकती हैं चीज़ें, या बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलैटरल, या किसी फोरम पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म से, यानी इन चीज़ों को जब किया जाएगा तो उसमें रियलिज़म की जो है वो रियलिस्ट कंस्ट्रक्टिविज़म की थियरी जो है वो वहाँ पर फिट होगी। इसी तरह से नॉर्म्स का और आइडियाज़ का जो कि स्टेट के बिहेवियर को शेप करती हैं, ये भी बड़ी ही उसके साथ यानी काउंट की जाती हैं कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है लेफ़्ट रियलिज़म, या इसको क्रिटिकल रियलिज़म भी कहा जाएगा। यानी critics traditional realism from a leftist perspective, emphasizing the role of capitalism and inequality in international relations। रॉबर्ट कॉक्स ने कहा है कि कैपिटलिज्म का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो एक तरह से इनइक्वालिटी है। ठीक है जी। तो लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव है रियलिज़म का, और यानी ट्रेडिशनल फ्रॉम अ लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव, इट एम्फसाइज, इट फोकसेस द रोल ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, एंड इनइक्वालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, रॉबर्ट कॉक्स। इसी तरह से रियलिस्ट लिबरलिज्म क्या है? इट कंबाइंस रियलिस्ट एंड लिबरल इंसाइट्स। वो प्रीवियसली रियलिस्ट जैसे पावर की बात करते हैं, लिबरल्स जो कि इदारों की और मसाले यानी कोऑपरेशन की बात करते हैं और अखलाकियात की बात करते हैं, यानी जंगों से दूर। तो इट कंबाइंस रियलिस्ट लिबरल, यानी दो चीज़ें आ रही हैं, रियलिज़म भी आ रही है और लिबरलिज़म भी इस थ्योरी में आ रही है, तो इसको हम रियलिस्ट लिबरलिज़म कहेंगे। यानी इट कंबाइंस द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ यानी थ्योरीज, यानी रियलिज़म की भी और लिबरलिज़म की। सो combined realist and liberal insights, recognizing the importance of power and cooperation। यानी दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, यानी पावर भी चल रही है और कोऑपरेशन भी चल रही है। और इसके चीफ एक्सपोनेंट जो हैं वो जोसेफ नाए हैं। यानी कितने, यानी वी कैन से द ब्लेंड ऑफ टू, यानी रियलिज़म और लिबरलिज़म, सो दैट्स कॉल्ड रियलिस्ट लिबरलिज़म। ठीक है जी। होपफुली यू अंडरस्टैंड टुडेज ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ आर द काइंड्स ऑफ realist theories। Thank you very much.